آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک پیج سے الفتویٰ آن لائن۔ الفتویٰ آن لائن آپ کے لیے لایا آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ اگر آپ کوئی بھی ہم سے مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اپنا مسئلہ کمنٹ بار کے اندر لکھ کر یا ہمارا جو اسکرین کے اوپر واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ ہمیں اپنا مسئلے سے آگاہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس کا حل آپ کو بتا دیں۔ ہم چلیں گے اپنے مہمان کی طرف۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ان کا میں تعارف کرانا پہلے شروع کروں گا کہ ان کا تعارف حضرت مولانا مفتی محمد معاذ صاحب جو کہ رئیس الدارالافتاء دارالعلوم تدریس القرآن چکوال، اسی طریقے سے استاد الحدیث دارالعلوم تدریس القرآن چکوال کے ہیں اور ضلع چکوال کے امیر مرکزیہ تحفظ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ان کی طرف بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا احسان کرم۔ ہم اپنے سوالوں کی طرف چلیں گے۔ آج ہمارا پہلا سوال ہے محمد عبداللہ کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، لیکن رمضان کے اندر حفاظ کرام قرآن مجید تراویح میں بہت تیز پڑھتے ہیں۔ کچھ حضرات تو قرآن کو بغیر ترتیب کے پڑھتے ہیں، مثلا ایک رکعت میں کسی اور پارے سے دوسرے رکعت میں شروع ہونے پاروں سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ دوسری صورت اس نے لکھی ہے کہ حافظ قرآن جو بہت زیادہ غلطیاں کر رہا ہو، کیا اس کے پیچھے پڑھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھنا ہی فرض ہے۔ جس طرح قرآن پاک نازل ہوا ہے اسی طرح پڑھا جائے۔ اگر تراویح پڑھانے والا غلط خوان ہے، اس کی تجوید صحیح نہیں ہے، تو اس کے پیچھے تراویح نہ پڑھی جائے، اس کو تو بجائے ثواب کے گناہ ہو رہا ہے۔ ایک ہے ترتیل، ایک ہے ترتیب۔ تو ترتیل تو واجب ہے، فرض ہے، باقی جو ترتیب سے پڑھنا ہے یہ بھی سنت عمل ہے کہ تراویح میں پورا ختم قرآن پاک ایک ترتیب سے ہو جائے۔ اگر وہ ترتیب سے نہیں پڑھ رہا تب بھی تراویح ہو جائے گی، مگر ختم قرآن پاک کی وہ سنت اس طریقے سے ادا نہ ہوگی۔ اور باقی جو حافظ صاحب جس کی غلطیاں آتی ہیں تو اس کو چاہیے کہ اپنی منزل اچھی طرح یاد کرے، لوگوں کو پریشان نہ کرے۔ اگر زیادہ کچا ہے تو صورتوں میں تراویح پڑھا دے، تراویح کی سنت تو ادا ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے کہ کوئی آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں مل سکا، کیا وہ وتر کے اندر جماعت میں مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا؟ جی، اگر عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی تو وتر وہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھے گا۔ وتر علیحدہ عبادت ہے، عشاء علیحدہ ہے۔ اگرچہ وتر عشاء کے تابع ہیں، مگر ایک فضیلت رہ گئی ہے تو دوسری فضیلت سے محرومینہ اختیار کریں۔ اگلا سوال ہے کہ رمضان میں وتر کی جماعت کی کیا حیثیت ہے؟ وتر چونکہ واجب ہیں اور پورا سال تو یہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، رمضان میں صرف یہ فضیلت ملتی ہے کہ اس کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے، اور اس کا حکم بھی سنت مؤکدہ کا ہے، اس لیے اس کو ترک نہ کرے، حتی الامکان جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگلا سوال ہے کیا تراویح میں ایسا کرنا درست ہے کہ پہلی 10 رکعتوں میں آخری پارہ پڑھیں اور آخری 10 رکعتوں میں پہلا پارہ پڑھیں؟ اس طرح بھی نماز تو ٹھیک ہے، تراویح تو ٹھیک ہو جائے گی، لیکن قرآن پاک کی جو سنت ترتیب ہے ختم قرآن کی تو اس کے یہ خلاف ہے، باقی تراویح تو ٹھیک ہے، ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں منہ سے خون آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ منہ سے خون آنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ منہ میں آ کر خون گلے میں چلا جائے، پیٹ میں چلا جائے، پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صرف خون آیا اور باہر پھینک دیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگلا سوال ہے ہمارا مؤکدہ سنتوں اور غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے؟ 4 رکعت سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں کیا کیا پڑھیں گے تیسری اور چوتھی رکعت میں؟ جی، مؤکدہ سنت اور غیر مؤکدہ کے پڑھنے میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ مؤکدہ سنت پہلا جو تشہد ہے وہ عبدہ و رسول تک پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور تیسری رکعت سورۃ فاتحہ سے شروع کریں گے، اور غیر مؤکدہ پہلا جو تشہد ہے عبدہ و رسول کے بعد درود شریف اور دعا پڑھیں گے، اور تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر ثنا پڑھیں گے، پھر سورۃ فاتحہ۔
لیکن اگر کوئی بھول کر غیر مؤکدہ سنت میں عبد و رسول کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے اور تیسری رکعت سورۃ فاتحہ سے شروع کر دیتا ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی اور اس پر سجدہ سہو بھی نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہے دبئی سے، گھر میں تراویح پڑھتے ہیں تو جو بچے چھوٹے ہیں 3-4 سال کے، وہ کبھی امی کی گود میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کبھی سجدے میں جانے کے بعد والد کی کمر یا پیٹھ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کی رہنمائی فرما دیں کہ اس میں ثواب کی کمی بھی ہوگی یا نماز نہیں ہوگی؟ دیکھو چھوٹے بچے ہیں وہ اختیار میں تو ہے نہیں، ویسے تو حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ حضرت امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی بچی تھی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں جاتے تو وہ پیٹھ پہ چڑھ جاتی تھی اور آپ اس کو ڈانٹتے بھی نہیں تھے۔ تو وہ چھوٹے بچے غیر مکلف ہیں، ثواب میں تو کمی نہیں آئے گی، البتہ خشوع خضوع تو وہ نہیں رہتا، توجہ تو ہٹ جاتی ہے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جو مقام تعلق مع اللہ ہے ہمارا اس طرح کا تو نہیں ہو سکتا، کوشش کی جائے کہ تنہائی میں پڑھی جائے، لیکن اگر بچے آ گئے اور اس طرح لپٹ گئے ہیں تو ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ اگلا سوال انڈیا سے ہے، کیا عورت ورزش کے لیے کلب جا سکتی ہے؟ اگر کلب کی ایسی ترتیب ہے کہ وہاں صرف خواتین ہیں، مردوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، پھر تو اس کی گنجائش ہے۔ اگر مرد ہیں پھر قطعاً نہیں جانا چاہیے، تو حرام کام ہے۔ عورت کی جو ورزش ہے وہ گھر کا کام کاج ہے۔ جو عورت گھر کا کام کاج خود کرتی ہے، نوکرانیاں نہیں رکھتی، تو اس کو باہر ورزش کے لیے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کھانا پکانا، کپڑے دھونے، بسترے اٹھانے اور اسی طرح گھر کی صفائیاں، تو وہ سارا دن اس کی ورزش ہی ہوتی رہتی ہے۔ کلبوں میں ان کو جانا پڑتا ہے جنہوں نے نوکرانیاں رکھی ہوئی ہیں، پیسے بھی ضائع کیے اور باہر خلاف شرع راہوں پر بھی چل نکلے ہیں۔ اگلا سوال ہے، واٹر سٹریم سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، واٹر سٹریم سے کیونکہ بھاپ کے ذریعے پانی اندر جاتا ہے دھوئیں کے ذریعے، اس لیے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں اسے احتیاط کرنی چاہیے۔ اگلا سوال ہے، کیا روزے کی حالت میں خون دے سکتے ہیں؟ میرا ایک دوست بہت زیادہ بیمار ہے، مہربانی فرما کر رہنمائی فرما دیں۔ جی، روزے کی حالت میں خون دینے سے اگر آپ کو کمزوری نہ ہو اور روزہ ٹوٹنے کا خطرہ نہ ہو کہ آپ کو اتنی کمزوری ہو جائے کہ آپ کو روزہ توڑنا پڑ جائے، ایسا نہ ہو تو خون دے سکتے ہیں، کیونکہ روزہ ما خارجہ سے نہیں ٹوٹتا۔ جسم سے جو چیز خارج ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جسم میں چیز داخل ہوگی تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الفتویٰ آن لائن، اس کے ذریعے ہم آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر یا کسی بھی جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے اپنا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مہربانی فرما کر ہمارے کمنٹ بار کے اندر یا واٹس ایپ نمبر جو ہمارا اسکرین پر شو ہو رہا ہے اس پر آپ اپنا میسیج ہمیں سینڈ کر دیں گے۔ ایک کوشش کیا کریں کہ جب آپ میسیج کریں تو ہمیں تحریر کی صورت میں ہو، لکھائی کی صورت میں ہو، وائس ریکارڈنگ کی صورت میں نہ بھیجا کریں تاکہ ہمیں پڑھنے میں اور اس کا حل نکالنے میں آسانی ہو جائے۔ تو آپ کا کوئی بھی مسئلہ پیش ہے تو آپ ہمیں واٹس ایپ کے اندر یا اسی طریقہ کمنٹ بار کے اندر اپنا مسئلہ لکھ کر ہمیں بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد از جلد ڈھونڈ کر آپ تک پہنچائیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے ابو ذر غفاری ملتان سے، کہ ہمارے ہاں عورتیں کسی بھی وقت نماز پڑھتے ہوئے پہلی رکعت کو کھڑے ہو کر پڑھتی ہیں، باقی 3 رکعتیں بیٹھ کر پڑھتی ہیں، کیا ان کے ثواب میں کمی یا پیشی ہوگی؟ اس کی تفصیل رہنمائی فرما دیں۔ جی، یہ خواتین کی غفلت اور سستی ہے۔ جو فرض نمازیں ہیں ان میں تو قیام بھی فرض ہے، لہذا فرض نمازوں میں پہلی رکعت جو کھڑی ہو کے پڑھ رہی ہیں، باقی رکعتیں بلا شرعی عذر کے بیٹھ کے پڑھتی ہیں، ان کی نماز سرے سے ہوئی نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ پچھلی نمازوں کی قضا کریں گے، کیونکہ قیام فرض تھا اور انہیں قدرت بھی حاصل تھی، اور قدرت کے باوجود انہوں نے قیام نہیں کیا، تو یہ ایسی ہے جیسے نماز میں سے رکوع چھوٹ جائے، سجدہ چھوٹ جائے، نماز نہیں ہوتی، تو ان کا قیام چھوٹ گیا۔ ہاں، اگر عذر کی وجہ سے بیٹھی ہیں کہ ایک رکعت پڑھ کر رکوع میں سجدے میں گئی ہیں اور دوبارہ اٹھنے کی طاقت ہی نہیں رہی، کبھی جسم بھاری ہونے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے دوبارہ اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ باقی جو سنن نوافل ہیں ان میں قیام کا وہ درجہ اگرچہ نہیں ہے، تاہم ثواب میں ضرور کمی آئے گی،
کہ بیٹھ کے پڑھنے والے کو کھڑے ہو کے پڑھنے والے کے مقابلے میں آدھا ثواب ملتا ہے، اور خصوصاً رمضان کے ان قیمتی لمحات میں اپنا آدھا ثواب ضائع کر دینا معمولی سستی کی وجہ سے یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ دنیا کے کاموں میں جس طرح ہمت دکھاتی ہیں تو عبادت میں آخرت بھی آخرت کے امور میں بھی ہمت دکھانی چاہیے، اپنے اوپر مشقت ڈالنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کی عبادت کے لیے اپنے کو تھکائے، یہ تھکاوٹ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ محمد عرفان کراچی سے ہے کہ اگر امام کسی غلط کاموں میں مبتلا ہو، مثلا اس کا تعلق کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ہو، تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ذرا تفصیل سے وضاحت فرما دیں۔ اگر امام اعلانیہ گناہوں کا مرتکب ہے جیسے سوال میں ذکر کیا گیا ہے تو اس امام کو تبدیل کرنا چاہیے، اور چونکہ اس کا یہ عمل فسق میں آتا ہے، اگر عمل اس امام کو تبدیل کرنے کی پوزیشن میں آپ نہیں ہیں تو پھر اکیلے پڑھنے سے بہتر ہے کہ فاسق امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، جماعت نہ چھوڑی جائے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر صالح امام نہیں ملتا تو اکیلے پڑھنے سے بہتر ہے کہ فاسق امام کے پیچھے ہی پڑھیں۔ اگلا سوال ہے شجاع الدین انڈیا سے کہ اگر کسی کا کوئی نام ہو اور وہ اکثر بیمار رہتا ہو تو کیا ہم اس کا نام تبدیل کر سکتے ہیں؟ بسا اوقات نام کا مفہوم صحیح نہیں ہوتا تو اس نام کی تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایسے کئی واقعات ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کے نام تبدیل کیے ہیں، تو اگر کسی نام میں ایسا ان کو ایک وہم پڑ گیا ہے تو اس وہم کے ازالے کے لیے نام تبدیل کر لیں، بشرطے کہ پہلا نام ایسا مشتبہ ہو۔ اگر پہلا نام ہی صحیح ہے، مثلا کسی صحابی یا صحابیات کے نام پر ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، اس میں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا کسی کا نام ہی سقیم ہے، اب سقیم کا معنی بیمار ہے تو اس نام کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ کسی کا نام صائم، صائم کا معنی چپ، خاموش، اب وہ بچہ بولتا نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کا نام تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو ایسے نام جن کے معنی صحیح نہیں ہیں ان کو تبدیل کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے ہے مامون بھٹی انگلینڈ سے کہ انسان کو روز مرہ نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ رہتی ہے، وہ فوراً دوائی لے اور ٹھیک ہو جائے۔ میں نے سنا ہے کہ یہ توکل کے خلاف ہے، کیونکہ جب وہ اس طرح دوائی لے گا اور اس سے ٹھیک ہوگا تو اس کا ذہن بن جائے گا کہ میں نے فلاں دوائی استعمال کی تھی جس سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ تو ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جب بھی کوئی بیماری ہو اس کو چاہیے کہ وہ دعا کرے اور انتظار کرے۔ اگر بڑی بیماری ہے تو اس کا بڑھنے کا بھی اندیشہ ہو تو اس کو کیا عمل کرنا چاہیے؟ دیکھیں بھی جہاں تک دعا کی بات ہے یہ تو بہت اچھا ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اور صلاۃ الحاجت پڑھے، کوئی صدقہ کرے۔ باقی اس کی قبولیت کا انتظار کرنا یہ توکل یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ دعا کر کے پھر دوائی کی طرف چل پڑے، کیونکہ دوائی اور ڈاکٹر یہ اسباب ہیں، اور اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ ترک اسباب یہ کوئی توکل نہیں ہے۔ سبب اختیار کر کے یہ عقیدہ رکھے کہ میں نے سبب اختیار کیا ہے، شفا اللہ نے دینی ہے، دوائی شفا نہیں دیتی ہے تو مجھے حکم ہے اس لیے میں نے اس کو اختیار کر لیا، شفا تو اللہ دے گا۔ باقی اگر وہ انتظار کرتا ہے تو بالفرض اس کو اس کی دعا قبول نہ ہوئی، پھر تو اس کو دوائی کی طرف جانا پڑے گا، تو اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ اللہ کے در سے اب شفا نہیں ملی تو ڈاکٹر سے لے آؤں، اس سے تو ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ تو توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، دعا کرے، صدقہ کرے، پھر اس کے بعد دوائی بھی لے کہ یہ سبب ہے اور سبب کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے، ترک اسباب کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ اگلا سوال ہے عتیق سعودی عرب سے کہ ایک صاحب کو میں نے کہا تراویح سنت موقدہ ہے، تو وہاں بیٹھے ایک اور صاحب نے کہا نہیں جی تراویح نفل ہیں، تو اب سنت موقدہ ہے لیکن نفل کا حکم ہے، اگر نفل ہے تو اس کے پڑھنے پر ثواب ہے، نہ پڑھنے پر تو گناہ نہیں ہوتا، تو اس کی تفصیلاً وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں سنت موقدہ اس کا نفل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ ایسی ہے جیسے نوافل پڑھے جاتے ہیں۔
اب جیسے فجر کی پہلی 2 سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، بعد کی 2 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، اب یہ ساری سنن مؤکدہ ہیں، لیکن یہ نفلی نمازوں میں آتی ہیں۔ نفل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے۔ نفل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پڑھو تو ثواب، نہ پڑھو۔ نفل تو اللہ کا ایک تحفہ ہے، عطا ہے۔ نفل کا یہ جو مفہوم لیا جاتا ہے نا، ابھی کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ مفہوم ہی غلط ہے۔ نفل کا معنی تو اضافی تحفہ ہے، اللہ پاک تحفہ دے رہے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کے تحفے کو ٹھکرانا تو بے ادبی نہیں ہے۔ تو یہ غفلت پیدا کرنا کہ پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نہ تو نہ صحیح، یہ تو بے ادبی کی بات ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے کسی مولوی صاحب سے ایک مسئلہ کسی نے پوچھا، تو مولوی صاحب نے آگے جواب دیا، ہاں سنت ہی ہے، سنت ہی ہے۔ تو جب اس انداز سے جواب دیا تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا سخت ڈانٹا، فرمایا کہ یہ کام تو سنت ہے، مگر جو تیرا طریقہ ہے بتلانے کا یہ کافرانہ طریقہ ہے، کہ سنت ہی ہے، یعنی سنت کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، کہ اس کو اس انداز سے ذکر کیا ہے کہ جیسے کوئی اس کا وزن نہ ہو، کوئی ویلیو نہ ہو۔ سنت کا مطلب اس کو کرنا سنت ہے، اس سے پیار کرنا اور اس کو اپنانا ضروری ہے، اور سنت کا درجہ ہے، محبت کی چیز ہے۔ اسی طرح نفل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو چھوڑ دو، نفل کا مطلب اس کو لینا چاہیے، یہ اللہ کی پیار کی چیز ہے۔ نفل کا لفظی معنی ہوتا ہے اضافی چیز، جیسے ملازم ہے، اس کی 10,000 تنخواہ ہے، مگر وہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کو بونس ملتا ہے، تو کوئی شخص بتلا دے، کوئی ملازم دنیا بھر کا، کہ کیا وہ کمپنی سے ملنے والے بونس کو کبھی چھوڑے گا؟ بلکہ اس کو درخواست دینی پڑے، اس کو رشوت بھی دے کر، ہمارے سامنے کئی واقعات ہیں، بونس اگر رک جائے تو افسروں کو رشوت دے کر بھی لوگ بونس لیتے ہیں، جی یہ میرا بونس ہے، میرا رائٹ ہے، مجھے ملنا چاہیے۔ تو اصل نفل کا معنی یہ بونس ہوتا ہے۔ تو یہ نفلی اعمال یہ اللہ کی طرف سے ملے ہوئے بونس ہیں، چند ٹکوں کے بونس کو تو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کو ہم یہ کہہ کے ٹھکرا دیں پڑھ لو تو ثواب ہے، نہیں تو گناہ نہیں ہے، یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ محبت ذوق سے لینا چاہیے ان اعمال کو۔ ہاں کبھی کوئی طبیعت میں تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اس طرح تحقیر کا انداز نفل کے ساتھ اختیار کرنا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی وقت میں یہ شخص فرائض سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ادب نصیب فرمائے۔ عائشہ قطر سے ہیں کہ اگر میزان بینک میں اکاؤنٹ ہو اور اس پر اضافی رقم ملتی ہو تو کیا وہ لینا جائز ہے یا وہ بھی سود میں شامل ہے؟ دیکھو بینک جتنے بھی ہیں، اسلامی بینک، میزان بینک اور قطر بینک، جتنے بھی بینک ہیں، ان میں سے کوئی بینک بھی 100% اسلامی نہیں ہے۔ جو حضرات ان بینکاری کے نظام کو حضرات چلا رہے ہیں، جن علماء کی نگرانی میں یہ چل رہا ہے، وہ حضرات بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ابھی تک ہم 100% اس کو نہیں لا سکے، اور جب تک سودی نظام چل رہا ہے اس کے ہوتے ہوئے 100% اس کا ہونا بظاہر ممکن بھی نہیں ہے۔ تو علماء چونکہ اس میں 2 رائے رکھتے ہیں، بعض علماء اس ملنے والے منافع کو جائز سمجھ رہے ہیں، بعض علماء اس کو سود ہی سمجھتے ہیں کیونکہ یہ 100% اسلامی نہیں ہے۔ تو ہماری رائے انہی حضرات کے ساتھ ہے جو اس کو صحیح نہیں سمجھتے، یہ سود ہی ہے کہ یہ ابھی تک مکمل اسلامی نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور اپنا اکاؤنٹ کرنٹ ہی رکھیں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ بزم قرآن پیج سے لائیو دیکھ رہے ہیں، الفتویٰ آن لائن رمضان ٹرانسمیشن، کہ جس کے ذریعے ہم آپ کے لیے لائے آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو، اس کے لیے آپ کے لیے آسانی کے لیے یہی ہے کہ آپ فیس بک کمنٹ بار کے اندر اپنا مسئلہ لکھ کر ہمیں بھیج دیں، اور اسی طریقے سے اگر آپ بعد میں سن رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ آپ ہمیں واٹس ایپ کے اوپر ہمارا جو نمبر اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، اپنا مسئلہ لکھ کر ہمیں بھیج دیں، انشاءاللہ جلد یا بعد میں آپ کے مسئلے کا لازمی جواب آپ کو دے دیا جائے گا۔ اگر ایک دن نشست میں آپ کے سوال کا جواب نہ دے سکے تو انشاءاللہ دوسرے دن سب سے پہلے نشست کے اندر آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ تو کوشش کیا کریں جب مسئلہ پوچھیں تو انتظار کر لیا کریں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت قلت ہوتی ہے۔ ٹوٹل 30 منٹ کا ہمارا پروگرام ہے کہ جس کے اندر ہمیں زیادہ مسئلے ہم نہیں لے سکتے،
تو کوشش ہم پوری کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مسئلوں کو لے سکیں تاکہ آپ کے مسئلے اور ان کا حل ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ تو ہم اگلے مسئلے کی طرف چلیں گے کہ اگر ڈاکٹر نے کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کا کہہ دیا تو کیا ہم تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ جی، اگر کسی عذر کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو تراویح تو پڑھیں گے۔ دیکھو، تراویح علیحدہ عبادت ہے، روزہ علیحدہ عبادت ہے۔ تراویح کو روزے کے ساتھ جوڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے، تو کسی ایک عمل کے نہ کرنے کی وجہ سے دوسرے عمل کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قسمت اللہ سعودی عرب سے ہے کہ مسلک احناف میں وطر 2 قعدوں میں پڑھتے ہیں، اور اس بارے میں جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کیا وہ حدیث ضعیف ہے؟ یہاں سے ایک عالم سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وطر کو مغرب کی نماز کی طرح نہ پڑھو، مہربانی فرما کر اس کا تفصیلی سے رہنمائی فرما دیں۔ دیکھو، وطر کے حوالے سے جو 1 رکعت وطر ہے علیحدہ اس کو پڑھنا، اس سے حدیث پاک میں منع آیا ہے، اس کو صلاۃ بطیرہ کہتے ہیں۔ اور 3 رکعت کی وطر کا کسی ایک حدیث سے ثبوت نہیں ہے، کثیر احادیث ہیں اور صحیحین کی روایات ہیں۔ چنانچہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث لا یسلم الا فی آخرہن، کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعتیں پڑھتے تھے اور آپ آخر میں ہی سلام پھیرتے تھے، درمیان میں سلام نہیں پھیرتے تھے۔ مستدرک حاکم نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح شرح معانی الآثار میں حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ واقع نقل فرماتے ہیں، دفنا ابا بکر بلیل، کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے تو ہم نے رات کے ٹائم ان کو دفن کیا۔ جب دفن سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے وطر رہتے ہیں، چنانچہ ہم نے آپ کے پیچھے صف قائم کی تو آپ نے 3 رکعت وطر پڑھائی اور درمیان میں سلام نہیں پھیرا، آخر میں سلام پھیرا۔ یہ شرح معانی الآثار نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اصحاب سنن 4 اور خصوصاً نسائی نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 3 رکعتوں میں 3 صورتیں پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورۃ اخلاص قل ھو اللہ احد۔ اور روایت کے آخر میں ہے ولا یسلم الا فی آخرہن، اور آپ آخر میں ہی سلام پھیرتے تھے، درمیان میں سلام نہیں پھیرتے تھے۔ اسی طرح دارقطنی کی ایک روایت ہے، فرمایا وطر اللیل ثلاث کا وطر النہار صلاۃ المغرب، کہ رات کے وطر 3 ہی ہوتے ہیں، ایسے ہی پڑھا کرو جیسے دن کے وطر پڑھتے ہو، یعنی مغرب کی نماز۔ یہاں تو تشبیہ دی جا رہی ہے، دارقطنی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح صحیحین، صحیح مسلم، صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت موجود ہے جس میں 3 رکعت کا ذکر ہے اور وضاحت ہے کہ آپ آخر میں سلام پھیرتے تھے۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی صلاۃ اللیل کا تفصیلی واقعہ ذکر کرتی ہیں کہ آپ 4 رکعت پڑھتے تھے، لا تسأل عن حسنہن و طولہن، پھر آپ اور 4 رکعت پڑھتے، اس میں بھی فرماتی ہیں لا تسأل عن حسنہن و طولہن، ان 4 رکعتوں کے حسن اور طوالت مت پوچھئے کہ کیا ہی خوبصورت بنا کر پڑھتے تھے، اور اس کے بعد فرمایا 3 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک اثر ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے لوگوں کو 3 وطر پڑھتے دیکھا۔ اب اتنے سارے روایات، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد اور سارے صحابہ ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو گویا کہ ایک قسم کا اجماع پایا جاتا ہے۔ تو اس اجماع کو ضعیف قرار دے کے اور اس طرح انکار کرنا اور صلاۃ بطیرہ کی طرف قوم کو لے جانا، یہ کوئی دانائی کی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے
اور یہ عجیب تماشا ہے کہ منکر حدیث نے اپنا نام اہل حدیث رکھ لیا۔ اب اتنی ساری روایات اور احادیث کو ٹھکرا کر بھی وہ کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، اور جو ان ساری روایات پہ حدیثوں پہ عمل کر رہا ہے کہتا ہے کہ تو منکر حدیث ہے۔ تو یہ پروپیگنڈے کا دور ہے، جھوٹ کو اتنا بولو کہ سچ اس کے سامنے شرمانے لگ جائے۔ اللہ پاک دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے ہمارا کہ محمد ارشد راولہ کوٹ سے کہ افطاری کے لیے سائرن کافی ہے یا اذان کا انتظار کرنا پڑے گا؟ کہ میں نے سنا ہے کہ سائرن مؤذن کے لیے ہوتا ہے، میں گاؤں میں ہوں اس لیے اذان کافی دیر بعد ہوتی ہے، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ افطاری کا تعلق بھائی وقت کے ساتھ ہے، نہ سائرن سے ہے نہ اذان سے ہے۔ کیلنڈر گھر میں رکھیں، اس پر جو وقت دیا ہوا ہے اس کے مطابق آپ افطار کریں۔ لیکن اگر کیلنڈر دستیاب نہیں ہے تو جو سائرن جو بجتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے، مؤذن کے لیے نہیں، وہ وقت پر بجتا ہے تو اسی کے ساتھ ہی آپ افطار کریں۔ اذان کا انتظار نہ کریں۔ اذانیں بعض مساجد میں دیر سے دی جاتی ہیں، بعض میں 10 منٹ بھی لیٹ اذانیں دی جاتی ہیں۔ اور اس کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو سائرن بجتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ سائرن کی جگہ اعلان کرنا چاہیے، کیونکہ یہ گھنٹے اور سائرن عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں بجتے ہیں۔ بدقسمتی سے اور ناسمجھی سے مسلمانوں نے اپنی مسجدوں میں شروع کر دی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم فرمایا ہے، حتیٰ کہ عبادات میں بھی، لہذا ان کی مخالفت کرنی چاہیے اور ان کے سائرن اور گھنٹے اپنی مسجدوں میں نہیں رکھنے چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سچا دین نصیب فرمائے۔ اگلا سوال ہے شعیب خان پشاور سے کہ اگر سحری کا ٹائم ختم ہو جائے اور اذان ہو رہی ہو اور لوگ سگریٹ پی رہے ہوں تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا یا روزہ نہیں ہوگا؟ تو سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، اس کے بعد چائے پی، سگریٹ پی، نسوار لی، کوئی بھی چیز کھائے گا تو روزہ اس کا نہیں ہوگا، اس پر قضا لازم ہے۔ اگلا سوال ہے محمد یونس ٹنڈو آدم سے کہ دانتوں سے خون آتا ہے، میں نمک کے پانی سے کلی کرتا ہوں تو خون رک جاتا ہے، اگر نہیں کرتا تو خون نہیں رکتا، تو اس سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ یہ روزے کی حالت میں نمک کے پانی سے کلی نہیں کرنی چاہیے۔ اگلا سوال ہے تنزیل سندھ سے کہ ہم کسی گھر میں تراویح پڑھا رہے ہیں، جب ختم ہوتا ہے تو وہ ہمیں پیسے، مٹھائی اور کپڑے بھی دیتے ہیں، اور یہ ہم ان سے پہلے طے نہیں کرتے، وہ اپنی خوشی سے دیتے ہیں، کہ یہ لینا جائز ہے یا نہیں جائز؟ یہ تراویح پر مٹھائی کپڑے بھی وہ خوشی سے نہیں دیتے، یہ آپ کو غلط فہمی ہے۔ اگر خوشی سے دیتے ہوتے تو جس سال آپ نے تراویح نہیں سنی کیا پھر بھی دیتے؟ تو ظاہر یہی ہے کہ وہ آپ کی تراویح کا عوض دیتے ہیں، چاہے طے کر کے لیے ہے یا بغیر طے کیے لیے ہے۔ بلکہ جو بغیر طے کر کے لیا جاتا ہے وہ اور زیادہ خراب ہے کہ اجرت متعین ہی نہیں ہے۔ طے کر لی اجرت تو متعین ہو گئی، تو جو طے نہیں کیا وہ تو اجرت متعین ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ خوشی سے نہیں ہوتا۔ اگر خوشی سے ہے تو پھر دیکھا جائے کہ جس سال آپ نہیں سنا رہے کیا پھر بھی آپ کو دیتے ہیں، اگر پھر بھی دیتے ہیں پھر تو وہ خوشی ہوگی، آپ سے ان کو محبت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ عوض بنتا ہے، تو اس سے اجتناب چاہیے۔ جو اللہ 11 مہینے آپ کو کھلاتا ہے پلاتا ہے وہ 1 مہینہ بھی کھلا پلا سکتا ہے۔ اللہ کے خزانوں سے امید رکھنی چاہیے۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے تھے الفتویٰ آن لائن پیج رمضان ٹرانسمیشن کہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کہیں موقع نہیں مل رہا کہ کسی مفتی صاحب یا کسی عالم سے جا کے آپ مسئلہ پوچھ سکیں، یا آپ عمر کی وجہ سے اپنے شرمندگی آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اگر کسی عالم سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ اتنی بڑی عمر میں ابھی تک اس کو مسئلہ نہیں پتہ، تو اگر آپ ہم سے مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ بار کے اندر اپنا مسئلہ لکھ کر بھیج دیں، اور اسی طریقے سے واٹس ایپ نمبر ہمارا جو شو ہو رہا ہے اس واٹس ایپ نمبر پر بھی آپ ہمیں اپنا مسئلہ لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ کوشش کیا کریں جب آپ مسئلہ لکھیں تو اپنا نام اور اس کے ساتھ اپنی جگہ کا مطلب علاقے کا نام لازمی لکھا کریں، تاکہ ہمیں پتہ ہو اور آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ جو ہم نے مسئلہ پوچھا تھا، تاکہ مسئلہ بتانے سے پہلے آپ کا نام اور آپ کی جگہ کا نام کا بتا دیا جائے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا مسئلہ تھا اور میں اس پہ وضاحت چاہتا تھا، جو آپ کو وضاحت مل گئی ہے۔ تو اسی طریقے سے ناظرین، ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم اب آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔